پیارے مصطفیٰ کی پیاری سنت میرے سینے اور دل پر لگی رہے۔ اے کاش مسواک تو یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اے کاش تیرا عقیدہ بھی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہوتا۔ تیرا یہ بدعقیدگی کا، یہ قبر پرستی کا، یہ ڈھول، یہ تاشے، یہ عرس، یہ میلاد، یہ چادریں، یہ چراغیں، یہ قبے، یہ مراقبے، یہ دعائیاں، یہ بزرگوں کو استمداد کرنا، انہیں حاجت روائی سمجھنا، ان کا وسیلہ لینا، یہ تمام سب تو سنت رسول کا نام لے کر ایک چھوٹی سی مسواک اگر یہ عقیدہ رکھتے ہوئے مر گیا تو یہ نہیں، پوری سنتوں کے اوپر عمل کر لے، اللہ کی قسم تیرا ٹھکانہ جہنم ہوگا، تیرا ٹھکانہ جہنم ہوگا، تو بری نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ ممکن ہے کہ جو مسواک نہیں کرتا اللہ اسے معاف کر دے، لیکن مسواک کر کے تو اگر شرک کرتا ہے اللہ تجھے کبھی معاف نہیں کر سکتا ہے۔ ہاں کہتے ہیں جناب علی، ارے بڑے واقعات ہیں یار۔ ایک کہتے ہیں کہ ایک حلفیہ، ایک اسلامی بھائی کا حلفیہ بیان ہے، سب کا حلفیہ بیان ہے کہ 1408 ہجری میں کراچی میں منعقد ہونے والے سالانہ اجتماع میں شریک تھا، جس وقت ذکر الہی کا سلسلہ جاری تھا اور لوگ جھوم جھوم کر ذکر الہی کی صدا بلند کر رہے تھے۔ اس وقت مجھ پر غنودگی طاری ہو گئی، میرا بخت بیدار ہو گیا۔ میں نے خواب میں دیکھا سرکار مدینہ تشریف لائے، ایک دوسرے بزرگ بھی آپ کے ہمراہ تھے۔ سرکار مدینہ نے جو کچھ مجھ سے ارشاد فرمایا ان سے میں نے یہ ارشاد، ان میں یہ بھی تھا کہ محمد الیاس قادری کو میرا سلام کہنا اور خوشخبری دینا کہ تم نے بہت سی سنتیں زندہ کی ہیں، بس تم جنت میں میرے ساتھ ہوگے۔ خلاص اب تو بیڑا ہی پار ہے، اب کیا ہے، جنت کی سرٹیفکیٹ تو مل گئی۔ اب جو ظاہر لوگ بیچارے بھولے بھالے جاہل، اب جب الیاس قادری کو جنت کی سرٹیفکیٹ مل گئی، یہ سب شیطان ہیں۔ یہ سب کیا ہے معلوم ہے؟ یہ سب شیطان ہے۔ شیطان آ کے لوگوں کے خوابوں میں بیان کرتا ہے کہ تم ایسا الیاس قادری کو کہو کہ میں محمد الرسول اللہ ہوں، اور اس کو جا کے میرا سلام کہنا اور جا کر کے یہ باتیں بتلانا۔ دیکھو مسلمانوں، دھوکہ نہ کھانا۔ اللہ کے نبی نے تو فرمایا ہے کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے در حقیقت مجھے ہی دیکھا، کیونکہ شیطان میری شکل و صورت اختیار نہیں کر سکتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے اللہ کے نبی کو تو دیکھا نہیں، تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں اللہ کے نبی؟ یہ اللہ کے نبی ہیں۔ دوسری بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنی ان تعلیمات کے خلاف کسی کو خواب کے اندر تعلیم نہیں دے سکتے ہیں۔ اگر یہ واقعی اگر اس نے خواب میں دیکھا تو 11ویں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کی، 12ویں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کی، جلوس اللہ کے نبی نے اپنی ولادت کے نہ نکالے، یہ تمام سب اللہ کے نبی نے حکم نہیں دیا۔ اور ایسا بدعتی کرنے والا اللہ کے نبی یہ فرمائیں گے کہ وہ میرے ساتھ جنت میں رہے گا؟ ارے وہ تو شیطان ہے جو اپنی جنت کو، اپنی جہنم کو جنت کہہ رہا ہے، اپنی جہنم کو جنت کہہ رہا ہے۔ جس طرح دجال آئے گا تو اپنی جہنم کو جنت بتلائے گا اور اپنی جنت کو جہنم بتلائے گا، اسی طرح یہ شیطان آ کر کے خواب میں کہتا ہے کہ میں مدنی تاجدار ہوں، میں محمد الرسول اللہ ہوں۔ دیکھو تمہیں شک نہیں ہونا چاہیے، کیوں؟ شیطان جب اللہ کا دعویٰ کر سکتا ہے، خدائی دعویٰ کر سکتا ہے، تو پھر شیطان نبی بننے کا دعویٰ کیوں نہیں کر سکتا؟ دوسرے تم کہو گے نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا اس کا مطلب کیا ہے؟ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، لیکن کس آدمی کے لیے؟ جس آدمی نے نبی کو آپ کی زندگی میں دیکھا ہو۔ صحابہ کرام دیکھیں گے اللہ کے نبی کو تو وہ نبی کی شکل ہوگی، کیوں؟ صحابہ نے نبی کو دیکھا ہے، تبھی تو پہچانیں گے کہ یہ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ نے ہمیں دیکھا نہیں اور آپ کہیں معراج ربانی کو میں نے خواب میں دیکھا، اور کہیں جناب علی حلیہ اس کا یہ اور یہ اور یہ، جبکہ آپ نے دیکھا نہیں، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں معراج ربانی ہوں؟ تو یہ حدیث ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے نبی کو زندگی میں دیکھا ہے۔ اب اگر وہ خواب میں دیکھتے ہیں اپنے نبی کو تو وہ حقیقت میں نبی کی تصویر ہوتی ہے اور شیطان ان تصویر میں نہیں آ سکتا ہے۔ لیکن جنہوں نے نبی کو خواب میں نہیں دیکھا، یہ 14 صدی کے یہ بدعت فروش بدعتی ملانے جو یہ کہتے ہیں ہمیں نبی خواب میں آئے، ہم نے نبی کو دیکھا، ارے وہ نبی نہیں ہوتا ہے۔ جب زندہ آدمی، نبی کی امت کا رہنے والا، کلمہ پڑھنے والا آدمی اپنے آپ کو نبی کہہ سکتا ہے تو شیطان کیوں نہیں کہہ سکتا ہے؟ شیطان اپنے آپ کو کیوں نہیں نبی کہہ سکتا ہے؟ اور 11ویں منانے والوں، تمہارا پیر محی الدین جیلانی، پیران پیر عبد القادر جیلانی یہ کہتے ہیں کہ میں عبادت کر رہا تھا، اتنے میں نے اپنے سر کے اوپر ایک آواز سنی، آواز سے سر اوپر اٹھایا،
دیکھا ایک نور ہے جو میرے اوپر اس کی کرنیں اور شعائیں پڑ رہی ہیں. میں نے دیکھا اس نور سے آواز آ رہی تھی, محی الدین جیلانی میں تمہاری عبادتوں سے خوش ہوا, اس لیے جاؤ ہر حرام چیزیں میں نے تمہارے اوپر حلال کی. جب میں نے یہ صدا سنی تو میں نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وہ نور کالی بدلیوں میں بدل گیا اور اس نے کہا آج تجھے تیرے علم نے بچا لیا, میں تو تیرا رب ہوں. اس نے کہا شیطان تو میرا رب نہیں ہو سکتا ہے, تو میرا رب نہیں ہو سکتا ہے, اس لیے کہ جب حرام چیزیں نبی پہ حلال نہیں ہوئی تو میرے اوپر کیسے حرام چیزیں حلال ہو سکتی ہیں, تو میرا رب نہیں. تو جب شیطان اس طرح بدلیمیوں میں آ کر نور کی شکل اختیار کر کے اپنے آپ کو اللہ کہہ سکتا ہے, اور شیخ عبد القادر جیلانی صاحب بصیرت علم والے تھے, ان کے پاس علم تھا, وہ سمجھ گئے کہ یہ شیطان ہے. لیکن ان جاہلوں کو کون سمجھائے, یہ میٹھے میٹھے سنی بھائیوں, یہ میٹھے میٹھے جال پھیلانے والے, یہ میٹھے میٹھے سنت کو آباد کر رہے ہیں, سنت آباد کر رہے ہیں, سنت کو کھوکھلا کر رہے ہیں, سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پامال کرنے والے لوگ ہیں. یہ ذلیل قسم کے لوگ, بدترین شرک. اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا کہ یہ شر البریہ ہیں. مشرک جو ہوتا ہے وہ تمام کم سے کم ذلیل سے ذلیل مخلوق ہوتا ہے, مشرک. یہ ذلیل ترین لوگ کہہ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں اور الیاس قادری کو سلام پہنچا دو, کیا ہم جنت میں رہیں گے؟ ارے وہ محمد الرسول اللہ نہیں ہوتے ہیں, وہ شیطان ہوتا ہے جو اپنی شکل میں آ کے تم نے نبی کو کیا دیکھا, وہ آگے کہتا ہے میں ختم النبیین ہوں, میں سید المرسلین ہوں, میں محمد الرسول. ارے جب وہ اللہ بن سکتا ہے تو شیطان کیوں نہیں نبی کا نام کیوں نہیں لے سکتا کہ میں نبی ہوں؟ بتاؤ. تو یہ سب شیطانی چکر ہے تاکہ تم اسی الیاس قادری سے چمٹے رہو اور اس کی جو میٹھے میٹھے زہر ہیں اس کو تم ہضم کرتے رہو اور اس کے ساتھ اپنا جہنم بناؤ. قصیدے غوثیہ اس کا باپ پڑھے, کولمبو میں تو چارپائی بلند ہو, قرآن صحابہ پڑھیں تو ان کے چارپائیاں نہ بلند ہو. ایسا ذلیل آدمی, بے عزت اور اس طرح بدترین مخلوق دنیا کا یہ مشرک, اس طرح سے حرکتیں. مسلمانوں تمہاری غیرت کہاں گئی؟ اور تم اس دعوت اسلامی کے نام پر گمراہ ہو رہے ہو, تمہاری غیرت کہاں گئی؟ میں تم سے پوچھتا ہوں. ایسے لوگوں کو اس طرح سے اس دنیا کے اندر ہری ہری پٹیاں بدوا کر کے اور سبز سبز گنبد خضرا, اس سے پوچھو نبی کریم کی جب وفات ہوئی تھی تو گنبد خضرا کی گنبد تھا, وہ گنبد خضرا تعمیر ہوا تھا, ہرے ہرے گنبد لگے تھے. اس مردود سے پوچھو تو ہری پٹیاں بدوا کے, ابے یہ بدعتی مصر کے احمد قلاؤن مصری خبیث قسم کے لوگوں نے اس گنبد کو بنوایا ہے, یہ محمد رسول اللہ نے نہیں بنوایا, نہ ان کے صحابہ نے بنوایا, نہ تابعین نے بنوایا, نہ تبع تابعین نے بنوایا, نہ بنو امیہ نے بنوایا, نہ بنو عباسیہ میں یہ گنبد. یہ تو 7ویں صدی ہجری کے اندر یہ احمد بن قلاؤن مصری ایک بادشاہ تھا خبیث بدعتی فاطمیین کا, اس نے اس گنبد کو بنوایا تھا جس کی پاداش میں اللہ نے اس کے اوپر ایسی لعنت بھیجی کہ وہ بادشاہ سے ہٹا دیا گیا, ذلیل ہوا. تم میٹھی میٹھی گنبد خضرا کی چھائیں, اگر پہلے کیا ان ذلیلوں کو بتائیں, ان کو اپنی تاریخ کا اسلام کا مذاق اڑانے والے لوگ. کہتا ہے کہ جاؤ کہنا کیا میرے ساتھ جنت میں ہوگا. پھر میں نے سرکار مدینہ کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ آپ کی مائیت میں یہ بزرگ کون ہیں, آپ کے ساتھ یہ بزرگ کون ہیں؟ کہنے لگے, فرمایا یہ محمد الیاس قادری کے والد مرحوم ہیں, پورا خاندان ڈیرا ڈالے ہوئے ہے قبر میں. ہاں پورا خاندان. اور اے مسلمانوں تم کہاں ہو, تمہاری غیرت کیوں نہیں بیدار ہوتی ہے؟ صحابہ کرام نہ رہیں, کراچی سے اس کا باپ برا ہوا جائے وہاں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری میں ان کے والد محترم ہیں, سب شیطانی ٹولہ ہے, سب شیطان سب کو جمع کر کے رکھا ہے, سب کی شکل و صورت میں لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے. یہ محمد الیاس قادری کے والد مرحوم ہیں, انہیں اس عظیم الشان اجتماع میں اس لیے اپنے ساتھ لایا ہوں. ہاں یہ باقاعدہ کراچی میں جو اجتماع ہوا ہے حضور وہاں باقاعدہ ساتھ میں موجود تھے. بھائی ایک منہاج القرآن بناتا ہے, وہ کون پادڑی ہے؟ نجس پادڑی طاہر القادری ہے نا, وہ منہاج القرآن کی بنیاد رکھے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے جائیں اور وہ ان کو ٹکٹ دے مدینے تک آنے کے لیے. دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی جائے تو دیوبند کے ملا نے محمد الرسول اللہ کو ہندوستان بلائیں. اب یہ بریلویت کا نیا رنگ اور روپ
یہ الیاس پادڑی، اس کے اجتماع میں نبی کریم بھی آ رہے ہیں، ان کے والد محترم کو بھی لا رہے ہیں، اور کیا کہا جا رہا ہے؟ تاکہ ان کو دکھلاؤں، ان کے والد محترم کو، کہ ان کا سعادت مند بیٹا کس شان و شوکت کے ساتھ ہماری سنتوں کی خدمت کر رہا ہے، ان کی بنائی ہوئی